کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعمال کرتے ہیں، اس کا صلہ آخرت میں کیوں ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ فرمایا یہ دنیا میں اعمال کا صلہ نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا، اس میں مومنین کی متقین کی بھلائی ہے، مومنین اور متقین کے لیے خیر ہے آخرت میں صلہ ملنا۔ اس دنیا میں اگر اعمال کا صلہ ملتا تو ان کا نقصان ہوتا۔ 60 سال کی عمر میں نماز پڑھی، اس کا صلہ ملا، 62 سال میں مر گیا، صلہ ختم۔ اور آخرت میں جب صلہ ملے گا تو تا ابد وہ صلہ نماز کا ملے گا۔ تو دنیا میں تو آدمی تنخواہ لینے کے لیے مہینے بھر انتظار کرتا ہے، روز صبح اٹھ کر کے گاڑی لے کر دوڑا دوڑا جاب پر جاتا ہے، کام کر کے شام کو خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مہینہ پورا ہوگا تو اگلے دن 31 تاریخ کو 1 تاریخ کو تھیلا بھر کے پیسے لاؤں گا، اس امید پر کام کرتا ہے۔ تو 30 دن انتظار کر سکتے ہو تو 1 دن انتظار نہیں کر سکتے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے 1 دن سے بھی کم ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، دنیا کا 1000 ایئر اور اللہ کا یہاں 1 ڈے اکول ہیں، برابر ہیں۔ تو اللہ کے یہاں کا 1 دن نہیں، 1/4 دن، 10واں حصہ دن کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس اجر کو مؤخر کیا ہے، اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک مضمون سمجھ لو، جنت ایمان کا صلہ ہے، اور ایمان مستمر حقیقت ہے، کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے، ان میں بریک نہیں آتا، ایمان میں بریک نہیں آتا، بریک آیا تو پچھلی زندگی گئی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو ایمان کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے، تو ایمان کا جو صلہ جنت ہے وہ بھی کنٹینیوس چلے گی۔ اسی طرح سے کفر یہ بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، اس میں اگر بریک آ جائے تو پچھلا کفر گیا تو مومن ہو گیا، وہ بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، تو اس کا بدلہ جہنم، وہ بھی کنٹینیوس ہے۔ اور مومن کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، ہم جنس۔ بس ایمان کا صلہ جنت ملے گی تو اعمال کا صلہ بھی جنت ملے گا، اور وہ بھی ابد تا ابد چلے گا۔ اور مومن کی برائیاں وہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتی، ہم جنس نہیں ہیں، اس لیے ان کی سزا مومن کو الگ ملتی ہے، اور سزا کے 4 مواطن ہیں۔ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، دنیا میں سزا مل گئی، آگے معاملہ صاف۔ کچھ گناہوں کی سزا قبر میں مل جاتی ہے، قبر میں سزا پوری ہوگی، آگے معاملہ صاف۔ کچھ گناہوں کی سزا میدان حشر میں ملے گی، اس میں اگر معاملہ نمٹ گیا تو آگے صاف، اور پھر بھی اگر معاملہ نہیں نمٹا تو پھر مومنین، عصاۃ مومنین، گنہگار مومنین کو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے ٹیمپریری جہنم میں جانا ہوگا، اور پھر جہنم میں سے سزا پانے کے بعد یا سفارشوں سے چھٹکارا ملے گا تو پھر جنت میں جائیں گے، اور اس کا پل الگ ہوگا۔ یہ جو پل صراط ہے یہ تو ایک سرا جنت میں ہے اور ایک سرا اوور برج ہو کر دنیا میں ہے، اور جہنم سے جنت تک جانے کا برج الگ ہے۔ جو مومنین جہنم میں گئے ہیں، جب ان کو وہاں سے چھٹکارا ملے گا تو وہ دوسرے برج سے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے، بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ اس برج کے درمیان میں ایک منزل ہے، وہاں ان کو روک لیا جائے گا، اور ایک دوسرے پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا عدلہ بدلہ ہوگا، اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائیں گے تب اس برج سے جنت میں جائیں گے۔
بہت سی حدیثیں ہیں، کچھ گناہوں کی سزائیں اسی دنیا میں ملتی ہیں، جیسے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو اسی دنیا میں اس کی بھگتنا ہے، اور عذاب قبر کی تو حدیثیں ہیں ہی، وہ تو اجماعی مسئلہ ہے عذاب قبر۔ یہ جو قبر میں عذاب ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے الفوز الکبیر میں ایک حدیث لکھی ہے، جو حدیث مجھے آج تک نہیں ملی، لیکن حضرت شاہ صاحب کچی گولیاں کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بیشتر عذاب قبر میں نمٹ جائے گا، بس آگے میدان قیامت میں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ بیشتر کچھ رہ گئے وہ میدان قیامت میں سزا پائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن اکثر کی سزا قبر میں نمٹ جائے گی۔ تو جیسے دنیا میں سزا ملتی ہے، ایک حدیث ہے، بعض بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک مقام طے کیا ہے، وہ اپنے عمل سے اس مرتبے تک نہیں پہنچتے، اور بعض بندوں کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہے اور انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر میں ان کو بیماریوں میں، الاؤں میں، بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تب اللہ اسے اٹھاتے ہیں۔ تو دنیا میں سزا دے دی اللہ نے، یہ تو رحمت ہوئی، ایسے قبر میں اللہ نے معاملہ نمٹا دیا، یہ تو رحمت ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اعمال صالحات ایمان کے تابع کر دی جائیں گے، اس کا صلہ اس دنیا میں نہیں، تو آخرت میں جنت میں ملے گا۔ اور آخرت میں اور دنیا میں دیکھ کے 4 چاول تو چکھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں چکھائے جا سکتے ہیں، دادا کو چکھائے جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے اور کھانا پکتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دیگیں تیار ہوتی ہیں، تو پلیٹ میں 4 دانے چاول کے نکال کر جو سب سے بوڑھا ہوتا ہے دادا، اس سے کہ دادا ذرا چکھیو نمک مرچ کیسا ہے۔ لطیفہ سنو، شادی ہو رہی تھی، حلوہ پک رہا تھا، بڑی دیگ، ایک دادا کھانے میں بہت مشہور تھے، بڈھا کھانے میں بڑا مشہور، تو 5 کلو پلیٹ میں تول کر حلوہ نکال کر دادا کو دیا کہ دادا ذرا چکھنا۔ نہیں، دادا کھا گئے، کہنے لگا بھی کچا ہے۔ خیر پکتا رہا پکتا رہا، پھر 5 کلو دیا، تو دادا اب چکھنا، تو دادا کھا گئے اور کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا دم دے دو، حلوے کو دم دے دو، ٹھیک ہے دم دے دو، دم دے دیا۔ پھر جب دم ہو گیا تو پھر 5 کلو تول کے دیا، دادا چکھنا، تو دادا نے آدھا کھایا اور آدھا واپس کیا، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، اب کھانے کے لیے اٹھو، میں بھی اٹھتا ہوں۔ وہ کھانے کے لیے دادا اٹھیں گے، تو ایسے دادا کو چکھایا جاتا ہے 4 چاول، ہر ایک کو نہیں چکھایا جاتا۔ اور یہ مضمون بھی سورہ یوسف میں اسی آیتوں میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اللہ نے 2 جگہ بریک کیا ہے اور وہاں نصیحتیں ابھاری۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے قافلے نے اٹھایا، مصر میں جا کر بیچا، اور وزیر نے خریدا، مصر کے بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے خریدا، اور خرید کر غلام کے طور پر خرید کر گھر لے جا کر بیوی سے کہا اکرمی مثوا، اس کو ڈھنگ سے رکھ، رسپیکٹ کے ساتھ رکھ، احترام کے ساتھ رکھ، ہماری اگر اولاد نہ ہوئی تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور اولاد ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئے گا، بہت اچھی طرح سے رکھو اسے۔ ایک تو وہاں واقعہ روکا ہے، فرمایا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے،
دیہات کا جنگل کا رہنے والا ایک بچہ کس طرح سے کنویں میں ڈالا گیا، کس طرح سے قافلے نے اٹھایا، کس طرح مصر کے وزیر کے گھر میں پہنچ گیا. ایسا کیوں کیا؟ لِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے باتوں کو کی کلیں بٹھانا سکھلائیں کہ بات کی کل کیسے بٹھائی جائے، گہری باتوں کو کیسے سمجھا جائے. اسی میں خواب کی تعبیریں بھی آتی ہیں. خواب کی تعبیروں کی کل بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہاں قصہ روکا ہے. پھر جس وزیر کی بیوی سے وزیر نے یہ کہا تھا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، جب وہ جوان ہوا بچہ تو اسی نے ڈورے ڈالے. پھر لمبا واقعہ ہے، گناہ ثابت نہیں ہو سکا کوئی، لیکن شاہی خاندان کے گھروں کا مشغلہ بن گیا. جہاں عورتیں چار بیٹھتی تھی یوسف کا ہی تذکرہ. تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے تو باتیں ختم ہو جائیں. بھیج دیے، 9 سال جیل میں رہے. اب دیکھو وزیر کے گھر میں تھے، جیل کی کال کوٹڑی میں اللہ نے پہنچا دیا. وہاں سے 9 سال کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، عجیب خواب. 7 گائیں موٹی تازی، جیسی آپ حضرات کے یہاں گائیں ہوتی ہیں، برطانیہ میں گائیں ہوتی ہیں، اور 7 دبلی پتلی گائیں. وہ دبلی پتلی گائیں تھی، وہ ان موٹی گایوں کو کھا گئی. عجیب الٹی بات. اور دوسری 7 بالیاں ہری اور 7 بالیاں خشک دیکھی. یہ 7 ہری بالیاں، یہ 7 خشک بالیاں. بادشاہ کو حیرت ہوئی. اس نے وہ تمام ارکان دولت سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کیا اس کی تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا بلی کے خواب میں چیچڑے، کوئی مطلب نہیں اس کا. لیکن وہ ساقی جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتلائی تھی، وہ ساقی وہاں موجود تھا. اس نے بادشاہ سے کہا جیل میں ایک بندہ ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں. جہاں بھی پوچھ کرا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ آج سے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہو ہری، وہ بالیوں ہی میں خشک کر کے رکھ دو، اناج نکالو مت ورنہ سڑے گا. پھر وہ جو 7 قحط سالیاں آئیں گی تو یہ تھوڑا تھوڑا علام نکالتے جائیے، کھاتے جائیے. بادشاہ تعبیر سن کر حیرت میں رہ گیا، اور اس نے کہا اس بندے کو بلا کے لاؤ جس نے تعبیر بتائی. وہ ساقی پہنچا، یوسف علیہ السلام سے کہا چلیے، بادشاہ نے بلایا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا. بادشاہ سے کہو کہ جس مقدمہ جو کیس میرا کیس ہے، جو کورٹ میں پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے سرد خانے میں، وہ کیس چلاؤ اور مجھے لاؤ کہ میں مجرم ہوں نہیں ہوں. یہ فیصلہ کرو، اس کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی پامردی کی تعریف کی اور فرمایا میں ہوتا تو نہ رسول کے ساتھ چل دیتا. حضرت یوسف نہیں گئے، میرا پہلا جو پینڈنگ میں میرا مقدمہ ہے وہ چلاؤ، میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں یہ ثابت کرو. بادشاہ نے کورٹ میں سے وہ مقدمہ اپنے پوری فائل اپنی دربار میں منگوا لی، اور مقدمے کا جو فریق تھا عزیز مصر اور مصر کی ساری عورتیں سب کو بلایا. بتاؤ یوسف کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیا جانتی ہو؟ تو سب نے کہا وہ فرشتہ تھا، کوئی برائی اس میں نہیں تھی. تب وزیر کی بیوی کو کھلنا پڑا اور اس نے کہا وہ سچا ہے، میں نے ڈورے ڈالے تھے. مقدمہ فائنل ہو گیا. اس جگہ پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. یہ میں نے مقدمہ اس لیے نہیں چلوایا کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہوں، بے گناہ سمجھتا ہوں،
اس لیے میں نے مقدمہ نہیں چلوایا. مقدمہ اس لیے چلوایا ہے کہ میرا جو باس ہے مصر کا وزیر، اس کا دماغ صاف ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے حرم میں ہاتھ لمبا نہیں کیا. ذالک لیعلم عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. پھر فرمایا کہ دیکھو بھئی نفس کا تو فی نفس ہی یہ حال ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. پھر یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ بے گناہ ہیں. تب یوسف علیہ السلام آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے کہا کہ میرے خواب کے مطابق 7 سال تک پیداوار کا اسٹاک کرنا، پھر 7 سال قحط سالیوں میں استعمال کرنا، اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے دے تو میں کر دوں گا. اب سارے ملک کی پیداوار پر کنٹرول کرنا اور اس کو جگہ جگہ محفوظ کروانا، پھر اگلے سالوں میں اس کو استعمال کرنا. اب یوسف علیہ السلام کو پورے ملک میں جا سکتے ہیں جہاں چاہیں. تو قرآن نے یہاں قصہ پھر روکا اور یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ابھی جیل کے کال کوٹھڑی میں پڑے تھے، اب پورے ملک مصر کے اندر جہاں چاہیں گھومے پھریں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یہ تبوء حیث یشاء، جہاں رات چاہے گزارے، جہاں رات چاہے گزارے. اس کا لطف اور مزہ ٹورسٹ جانتے. ہم لوگوں کو اس کا نہیں مزہ معلوم، ٹورسٹوں کو اس کا مزہ معلوم. پورے ملک میں جہاں چاہے آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے. پھر قرآن کہتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء. ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. یعنی دادا ہی کو 4 چاول دیکھ کے چکھائے جاتے ہیں، ہرے کو نہیں چکھائے جاتے. اللہ کے بہت بندے ہیں بڑے نیک سالے، گھر میں کھانے کو دانے نہیں. اور بعض اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے وارے نہیں آ رہے ہیں، خوب کشادگی ہے. تو یہ ان کے ایمان اور عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو دیکھ کے چند چاول ہیں. اللہ جس کو چاہیں چکھائیں. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. نیکوکاروں کا بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. کب دیں گے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ان کو آخرت میں ہم اجر دیں گے، اور آخرت میں اجر کا دینا ان کے لیے اچھا ہے. دنیا میں اجر دیا جائے گا تو ان کا نقصان ہوگا. بہرحال ایمان حقیقت مستمرہ ہے، اس کا صلہ جنت بھی ابدی ہے. اور اعمال صالحہ ایمان کے تابع کریں گے، اس کا صلہ جنت میں جا کر ملے گا، تعابد رہے گا. اور گناہ مومن کے وہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ہم جنس نہیں ہیں، خلاف جنس ہیں. تو ان گناہوں کی سزائیں 4 مواطن میں اس کو دے کر نمٹا دیا جاتا ہے. اور کفر وہ بھی حقیقت مستمر ہے، اس کی سزا جہنم. اور کافر کی جو بد اعمالیاں ہیں وہ اس کے کفر کے تابع کر دی جائیں گی، اور جہنم میں جا کر اس کفر کی ان بد اعمالیوں کی سزا ملے گی تو وہ سزا بھی تعابد ہے. اور کافر نے جو نیک کام کیے ہیں وہ کفر کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ہم جنس نہیں ہیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں یہیں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں. کافر نے جو نیک کام کیے ہیں، کافر بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی آگے ہیں. ابھی گرمیاں شروع ہوں گی تو انڈیا کے ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر برف کا پانی پلانے والے ہندو ہوں گے، ہندو تنظیمیں ہوں گی. اور گاڑی آ کر رکی تو بالٹیاں لے لے کر ڈبے ڈبے ہو جائیں گے، جو جتنا پانی مانگے اتنا دیں گے. کوئی مسلمان تنظیم نہیں جو یہ کام کرے گا. تو بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، ان کا صلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے. آخرت میں
آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ کافر بڑا امیدیں باندھے ہوئے ہیں، میں نے دان پن کر رکھے ہیں، یہ آخرت میں میرے کام آئیں گے۔ مرنے کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں اس کا جو دان پن ہے یہ چمکتی ریت ہے، بیابان میں پیاسا ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، دور چمکتی ریت ہے، ایسا نظر آیا جو ہے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ بڑا پور امید کہ وہاں جاؤں گا پانی ملے گا۔ تو کافر کے جو اعمال ہیں وہ چمکتی ریت کی طرح ہیں، بڑی امیدیں باندھ کر مرنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچا تو وہاں کچھ نہیں ہے، پانی وانی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آیا حساب لے، حساب دے، تیری نیکیوں کا صلہ تو تجھے دنیا میں کھلا دیا، آگے کا حساب لا۔ تو کافر کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آگے پھر عذاب ہی عذاب ہے، ہر مرحلے میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو کفر حقیقت مستمرہ، اس کا سزا جہنم، اور برے اعمال کفر کے تابع، اور نیک اعمال کا صلہ دنیا میں کھلا دیا، اور مومن کا اس کا وہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات پھیل گئی، بات زیادہ دور تک چلی گئی۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ترقی کریں ایمان میں۔ اللہ نے ایمان کی دولت تو ہمیں دی ہے، اس میں ترقی کریں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے تو چلتے وقت کہتے ہیں حضرت دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں صحابہ نے ایک دوسرے سے یہ دعا کروائی ہے؟ ایمان کی صحابہ سے زیادہ تجھے فکر کیوں ہے؟ ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ صحابہ نے ایک دوسرے سے یہ دعا کروائی ہو کہ میرے لیے دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تجھے کیوں اتنی فکر پڑی ہے؟ پھر میں اسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھ، ایمان اعمال کے ساتھ مربوط ہے، اگر تو اعمال پر مضبوط ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر تیرے اعمال ہی گڑبڑ ہے تو میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں جیسے ایک درخت ہے تو اس کا ایک تھڑ ہے، تنا ہے، پھر اس پر شاخیں ہیں پھیلی ہوئی، تنے کی حیات شاخوں کی حیات پر موقوف ہے۔ اگر تمام شاخیں تر و تازہ ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، تو تھڑ کیسے سوکھ جائے گا؟ اور اگر اوپر چھوٹی بڑی شاخیں کاٹ ڈالو پھر کیا گارنٹی ہے کہ تھڑ زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے سوکھ جائے۔ اس لیے میرے بھائیو اس حقیقت کو سمجھو، ایمان اعمال کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر ایمان میں آدمی مضبوط ہے تو امید باندھو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر اعمال میں کوتاہی ہے تو پھر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، یا تنا سوکھ جائے گا۔ جب شاخیں نہیں ہیں تو تنا کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اعمال پر مضبوط رہو، بس یہی ایمان پر خاتمے کے لیے پر امید بنانے والی چیز ہے۔ صحابہ سے دعائیں کروانا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ڈرتے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں۔ ایسے ویسے بندے وہ تو مگن ہیں اپنی زندگی میں، جنت تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے، جاگیر ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے اور کون جنت میں جائے گا؟ یہود بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جیسا بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال پر مضبوط رہو اور اللہ سے پور امید رہو، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مولا ہماری حسنات میں اضافہ فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما،